قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ میں سادہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھنے آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ، اے پیارے حبیب آپ امتیوں سے یہ بات ارشاد فرما دیں۔ میں آپ کی سمجھنے کے لیے اتنا آسان ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ رب نے فرمایا پیارے حبیب آپ امتیوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے رب کی رحمت، اپنے رب کی فضل پر انہیں خوشی منانا چاہیے۔ شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ رب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے فضل اس کی رحمت پر بندوں کو چاہیے خوشی منایا کریں، خوشی کا اظہار کیا کریں۔ اگر میں آپ کے سامنے چھوٹا سا کوشچن رکھوں اور پوچھوں آپ یہ بتائیے کائنات کے اندر دنیا وما فیہا میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا فضل اللہ کا اور سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ تو آپ بے ساختہ جواب دیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا فضل کوئی بھی نہیں۔ اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ سب سے بڑا فضل ہے۔ اور یہ کتنا بڑا فضل ہے ہم آپ اس بات کو ہم گناہگار امتی کیا سمجھ سکتے ہیں اور کیا بیان کر سکتے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ موسم نور ہے اور اس میں بزرگان دین کا معمول رہا کرتا ہے کہ خوب درود پاک پڑھا کرتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک کی بے شمار جو فضائل رہا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، من صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، من صلی علیہ مئہ کتب اللہ بین علیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی میرا امتی محبت سے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھ دیتا ہے، کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے، اور کوئی امتی اگر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی امتی محبت میں 100 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یعنی اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آنے والا بندہ یہ جہنم سے بھی آزاد ہے اور یہ غداروں سے بھی آزاد ہے۔ یہ غدار نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ وفادار ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وفادار ہیں۔ اور آج ہم اس بات کا رب نے جو فرمایا نا کہ اللہ کے فضل پر خوشی منانا چاہیے، ہم اللہ کا شکر ہے کہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم خوشی کا ملنے والی نعمت اللہ کے فضل پر خوشی منا رہے ہیں، اور ہم اس نعمت کی اگر ہم آپ کو بات بتائیں، اگر اس فضل کو اگر ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں تو ہمارے جملے شاید ساتھ نہ دیں اور شاید آپ کے روحوں کو ٹھنڈ نہ پہنچے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ سب نے ایک نام سنو گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ کس کا نام ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ایک پیغمبر ہیں، اللہ کے ایک نبی، ایک رسول ہیں، دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور آپ تشریف لائے دنیا میں، آپ اپنے حواریوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حواری وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو نبی پاک علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھے اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلا جائے، وہ صحابی ہوا کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو افراد تھے ان لوگوں کو حواری کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے مائنڈ کو ہماری طرف کیجئے، میں اپنا میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے نبی کی عظمت کو سنو، اور سنانے والا بھی ایک نبی ہے جس کی فضیلت سنائی جا رہی ہے، وہ بھی نبیوں کا سردار ہے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سنو، وہ لوگ جو مجھ پر ایمان لے آئے اپنے حواریوں سے کہتے ہیں تم جانتے ہو کہ نبی آخر الزمان علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں، آپ ان کی محبت میں قصیدے پڑھتے ہیں، آپ ان کی رفعت کے، بلندیوں کے، مرتبوں کے جب قصیدے اپنے حواریوں کے سامنے پڑھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی یہ کہنے لگتے ہیں اے اللہ کے روح، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے یہ بات کہتے ہیں اے عیسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی
آپ یہ بتائیے جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں، جس کی تعریفیں آپ کر رہے ہیں، جس کی محبت کی باتیں آپ بیان کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی بلند مرتبے والا ہے؟ کیا آپ سے بھی زیادہ شان و شوکت والا ہے؟ آج ہمارے آپ کے دلوں میں بھی ایک ایسا ہیرو ہوا کرتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اچھا نہیں لگا کرتا۔ بیٹے کی نظر میں باپ ہیرو ہوتا ہے، ہر شاگرد کی نظر میں اس کا استاد ہیرو ہوتا ہے، ہر مرید کی نظر میں اس کا پیر ہیرو ہوا کرتا ہے، اور اس سے زیادہ افضل وہ کسی کو نہیں مانا کرتا، اس سے اچھا کسی کو سمجھا نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بیٹھتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمائیے، جس نبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں، جن کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں، جن کی نعتیں آپ پڑھ رہے ہیں، جن کے مرتبوں کی بات آپ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی زیادہ بلند مرتبے والا ہے؟ کیا وہ آپ سے بھی زیادہ عزتیں رکھتا ہے؟ کیا وہ آپ سے بھی زیادہ عظمتوں کا حامل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ سنو، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس نبی کی تم بات کرتے ہو، اس نبی کی عظمت کی بات کرتے ہو، اس نبی کا مقام اتنا ہے کہ اس نبی کے قدموں کے نیچے لگنے والی جوتیاں اور ان جوتیوں میں لگنے والے تسمے، اگر ان تسموں کو کھولنے کی سعادت مجھے عیسیٰ کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہوا کرتی ہے۔ اور محبت سے بولے یار، یہ مقدر کی بات ہوا کرتی ہے۔ تو آج اللہ کا شکر ہے ہم انہی کے ہی جشن منانے بیٹھے ہیں۔ ہم اس فضل کا جشن، رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب نے فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر مصطفیٰ سے بڑی کوئی نعمت تو دکھاؤ۔ آج ہماری جلوسوں پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہماری جھنڈیوں پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے، ہماری لائٹوں پر ہم سے سوال، ہر جگہ ہم سے سوال، ہم عاشقوں سے سوال۔ کبھی مولانا آپ بھی تو کوئی جواب دے دیا کریے، آپ کون سی دلیل کے مطابق ان ساری چیزوں کو ناجائز مانتے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے جو آپ کہہ دے بھدڑنے سے کہہ دیتے ہیں یہ سارے فضول کام ہے، یہ فضول خرچی ہے، اور کہتے ہیں ایک استدلال دیکھیں، استدلال کہتے ہیں یہ بتائیے کہ جو سارے آپ کام کر رہے ہیں کیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا؟ کمپیریزن دیکھیں، یہ ایک دھوکہ دینے والی یہ سازش ہے، یہ امت مسلمہ کے دل سے پیار چھیننے کی سازش ہے، اور یہ وہی عقیدے پرموٹ کیے جا رہے ہیں جو محمد بن عبد الوہاب نجدی لے کر آیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی محبت کی ہم سے دلیلیں مانگی جایا کرتی ہیں۔ ارے محبت کرنے والے تو ان کے نام پر جا کر اپنے سر دے دیے، سر دے دیا۔ ہم سے خالی انگوٹھے چومنے پر دلیل مانگی جاتی ہے، ہم سے جھنڈیوں پر دلیل طلب کی جاتی ہے، ہمارے لائٹیں لگائی جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ صحابہ نہیں، کہ آپ کے صحابہ سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ وہ ایک جواب اور بھی پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے اپنے زمانے میں کبھی اس طرح کا میلاد منایا جس طرح آپ میلاد منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کہا مولانا صاحب شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میلاد کہتے کسے ہیں، میلاد شاید آپ کی سمجھ میں نہیں آیا میلاد کسے کہتے ہیں۔ ہماری زبان میں ذکر مصطفیٰ کا نام میلاد مصطفیٰ ہے، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین ہم نہیں کرتے۔ ہمارا نبی دنیا میں جس وقت تشریف لایا ہم امتیوں کو یاد کرتا تھا، ہر لمحہ امتیوں کو یاد کیا۔ کیا ہم امتیوں پر اتنا بھی ضروری نہیں کہ ہم اپنے نبی کا سال بھر کے بعد جشن منا لیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے نبی کا نام ان کا ذکر کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کوئی دلیل صحابہ سے مانگنے کی کوشش کی کبھی؟ آپ کہتے ہیں صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی مرتبہ ربیع الاول آیا ہے، انہوں نے کوئی جھنڈیاں نہیں لگائیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم کا، میں نے کہتا ہوں آپ یہ ساری چیزیں کہتے ہیں یہ سارے کام ہمیں بخاری میں دکھا دو۔ ہم نے کہا بخاری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہتے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد تمام کتابوں میں سب سے صحیح کتاب بخاری کا نام بخاری شریف ہے۔ ہم نے کہا بخاری کا لکھنے والا کون ہے؟ تو کہتے ہیں امام بخاری ہے۔ ہم نے کہا اشیاء میں اصل اباحت ہوا کرتی ہے، جب تک چیز کے اندر منع پر کوئی دلیل نہیں ہے اس کو کام کیا کرنا جائز ہوا کرتا ہے۔ یہ فقہ کا ایک قاعدہ ہے، علماء اکرام تشریف رکھتے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب کوئی چیز ہمارے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو اس
میں اشیاء کے اندر اصل اباحت ہوتی ہے، جبکہ اس کے ناجائز حرام ہونے کے لیے کوئی دلیل متعین نہ ہو جائے اس کے کرنے نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں پڑتا ہے۔ یاد رکھیں وہ مباح کام رہتا ہے، لیکن جب شریعت کے لحاظ سے، نص شرعی حدیث لحاظ سے اس کے لیے حرام کام یا اس کی ممانعت ثابت کر دی جائے تو پھر وہ حرام ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک قاعدہ اپنے ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ اشیاء کے اندر اصل اباحت ہوا کرتی ہے۔ میں نے یہ قاعدہ ان کو سنایا تو وہ کہنے لگے مولانا یہ آپ ہی جگہ پر پیش کر رہے ہیں، لیکن عبادت کے اندر اصل منع ہوا کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کے اندر اباحت نہیں ہے، منع ہے، اور عبادت کے لیے کوئی ثبوت ہونا ضروری ہے۔ ہم نے کہا بخاری کو مانتے ہیں؟ کہتا بالکل مانتے ہیں۔ ہم نے کتنا مانتے ہیں؟ کہتا ہے اللہ کی کتاب کے بعد میں سب سے مقدس کتاب اگر مانتے ہیں تو بخاری مانتے ہیں۔ ہم نے لکھنے والے کون ہیں؟ تو کہا محمد بن اسماعیل البخاری ہیں۔ ہم نے کہا کتنے سال میں لکھا؟ کہا 16 سال میں لکھا۔ ہم نے کہا انداز تھا؟ تو کہتے تھے ان کا انداز یہ تھا، ادب دیکھیے گا، وہ کہتے ہیں انداز یہ تھا کہ امام بخاری جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث لکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تازہ غسل کرتے تھے، نیا لباس پہنتے تھے، اچھی عمدہ خوشبو لگاتے تھے، آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ ارے بولو یار، ابھی آپ کو جواب مل جائے گا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عبادت میں منع ضروری ہے، اصل وہ کہتے ہیں منع ہے۔ امام بخاری کی آپ جس کتاب کو صحیح الکتب بعد کتاب اللہ کہہ رہے ہیں، امام بخاری نے جو لکھی ہے اس سے پہلے 2-3 بدعتیں کری ہیں۔ بدعتیں سن لیجئے، ہم پر بدعت کا فتویٰ لگایا جاتا ہے۔ وہ بدعتیں کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ آپ دکھائیے کس حدیث یا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہے کہ حدیث لکھنے سے پہلے غسل، اچھا لباس اور عطر اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ضروری ہے۔ آپ جس کتاب کو سب سے بڑی کتاب ماننا ہے، اس کتاب کے لکھنے سے پہلے امام بخاری نے یہ کام کیے ہیں۔ آپ ہم سے میلاد مصطفیٰ پر دلیل مانگتے ہیں، امام بخاری سے کبھی دلیل مانگنے کی کوشش کیجئے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جس طرح ہم آپ جہاں پر جلسہ کر رہے ہیں، مبارک ہو ہمیں اور آپ کو، اہل سنت کو مبارک ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کا جلسہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جلسے ہوتے ہیں سیرت النبی، حیات النبی، اور قوم کو میسج دیا جاتا ہے۔ حیات النبی جب ہم جلسے کا نام رکھتے ہیں تو اپنی قوم کو میسج یہ دیتے ہیں کہ سنو ہمارے نبی ظاہری اعتبار سے دنیا سے گئے ہیں، حقیقت میں دنیا کو چھوڑ کر نہیں گئے، اس لیے کہ جب نبی دنیا سے چلے جائیں گے کائنات ختم ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان جشن میلاد النبی، فیضان جشن عید میلاد النبی، فیضان تاج الشریعہ، فیضان عطار، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دلور کی آمد، فرشے کی آمد۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ آپ کی بات سننے آ رہی ہے؟ میری گفتگو آپ کی سننے آ رہی ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ۔ سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میرا امتی ایک مرتبہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ جنت میں درخت لگواتے رہیے۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہم آپ یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ ہمارا مقدر، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جلسہ کرنا ہمارے نصیبوں میں، کیونکہ ہم حیات النبی کانفرنس کرتے ہیں، ہم وفات النبی کانفرنس نہیں کرتے ہیں۔ بے شک حق ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابی آتے ہیں، سرکار نے اپنی درود کی فضیلتیں بیان کی، ابو داؤد کی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سرکار علیہ السلام نے جب صحابہ کے سامنے درود کے فضائل بیان کیے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اس کے بعد ہمارا درود پڑھنے کا سلسلہ معمول کیا رہا کرے گا؟ کیا آپ جب دنیا سے چلے جائیں کیا اسی طرح آپ کی بارگاہ میں درود پیش ہوگا؟ تو سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ میری بات کو آپ سمجھیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نہ صرف زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرمایا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہے بہت بے شک صحیح۔ الملفوظ سے اگر میں ایک بات پیش کر دوں، توجہ رکھیے حضرت، الملفوظ شریف جو اعلیٰ حضرت کی ہے اس میں اعلیٰ حضرت کی باتیں جمع کی گئی ہیں۔
اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر میں زندہ ہونے کے حوالے سے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ آپ نے یہاں تک یہ بھی ارشاد سنا ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، نہ صرف زندہ ہوتے ہیں، ان کی قبر میں ان کی ازواج مطہرات پیش کی جایا کرتی ہیں۔ بے شک صحیح۔ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا، غیر مقلد اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ مولانا احمد رضا تو بہت بڑے گستاخ ہیں، یہ کیسی بات کہہ دی انہوں نے کہ بتاؤ قبر کے اندر نبی کے پاس ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہاں پر وہ شب باشی فرمایا کرتے ہیں۔ شاید انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہیں، علامہ زرقانی نے اپنی کتاب کے اندر یہی عبارتیں نقل کی ہیں، ان کے باپ میں آج تک ہمت نہیں ہوئی کہ علامہ زرقانی پر جا کر کسی طرح فتویٰ لگا سکے۔ صحیح حق ہے صحیح۔ بات کرتے ہو، جسارت کرتے ہو، جاؤ انبیاء، جاؤ علماء کرام متقدمین کی طرف، ان پر ذرا بول کر تو دکھاؤ۔ اور میں ایک بات عرض کروں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، ان النبی خرج الى اصحابہ وقال ما اجلسکم یا اصحابی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، ما اجلسکم تمہیں یہاں کیوں بیٹھا، کس چیز نے بٹھالا ہے، کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں بیٹھنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں جمع ہوئے ہیں تو آپ سادہ سا جواب دیں گے، مولانا آپ جانتے ہیں ربیع النور شریف تشریف لا چکا ہے، ہم یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی محبت میں بیٹھے ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان پر درود پڑھ رہے ہیں، ان کی حدیثیں سن رہے ہیں، یہ ساری باتیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ وہ شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امام الانبیاء عطا کیا ہے اور ہمیں ان کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امت میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا مقدر ہے، مقدر سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو۔ 12 انبیاء اکرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہونے کی دعا کی تھی، اے اللہ مجھے نبی نہ بنانا، مجھے امتیں نہ دینا، مجھے فضیلت منصب نہ عطا فرمانا، میں فضیلت منصب یہ چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تیرے آخری نبی ہوں گے، جو حبیب اللہ بن کر تشریف لائیں گے، جو دنیا میں آئیں گے، مولا مجھے نبی نہ بنا، ان کی امت بنا دے۔ بہت خوبصورت۔ 12 انبیاء کرام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، اور ہمارا آپ کا مقدر یہ ہے کہ ہم آپ نبی پاک کی امت میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آنے کے بعد میں صحابہ اکرام سے سرکار نے ارشاد فرمایا، توجہ رکھیے گا میں حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم یا اصحابی، اے میرے صحابہ بتاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو، کس چیز نے تمہیں یہاں بیٹھنے پر مجبور کیا ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ تم یہاں پر جمع ہو گئے ہو۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اجلسنا الا ندعو اللہ ونحمدہ، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں پر صرف اور صرف اس لیے بیٹھے کہ ہم اللہ عز و جل کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتے ہیں وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ، یا رسول اللہ ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا نبی ہمیں عطا فرما کر ہم گناہگار امتیوں پر احسان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان جشن عید میلاد النبی۔ بہت خوب، آگے کی جملہ سنو، آج جیسے عید میلاد النبی پر ہم سے سوال کیا جاتا کہ صحابہ یہ کام کرتے تھے، اگر کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہو تو پڑھو کبھی حدیث پاک، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ آگے کے جملے آپ سنیں گے آپ کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ سرکار نے جب یہ بات سن لی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کو پکار رہے ہیں اور اس کی حمد کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا شکر اس بات کے ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا رسول عطا فرمایا۔ کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم بدعتی ہو گئے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے سنے، توجہ رکھیے سرکار نے کیا ارشاد فرمایا۔ صحابہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ کیا تم اپنی اس بات پر قسم کھا سکتے ہو جو تم نے کہا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں،
سرکار ارشاد فرماتے صحابہ میرے پیارے صحابہ بتاؤ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ پر یقین تھا. یہ تو آج کل کے مولوی بھول گئے کہ صحابہ اکرام سے بات کو مطلب کہنے لگے اور کہنے لگے ہیں کہ امیر معاویہ معاذ اللہ کبھی کہتے ہیں کہ وہ باغی تھے, کبھی معاذ اللہ جہنمی کہا جاتا ہے. کان کھول کر سنو, ہم اہل سنت والجماعت ہے اور ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, فیضان تاج الشریعہ, فیضان عطار. بہت یہ جتنے بھی رافضی صفت لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے صحابی کسی عام انسان کا نام نہیں ہے. صحابی کسی دنیا دار کا چہرہ بن کر نہیں بنتا ہے, مصطفیٰ کا رخ انور دیکھنے کے بعد بنا کرتا ہے. اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کی مثال ایسی ہے, سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا تمس النار من رآ من رآنی. سرکار ارشاد فرماتے ہیں آگ اس لوگ اس انسان کو چھو نہیں سکتی ہے جس نے مجھے دیکھ لیا ہے, اور اس کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھ لیا. صحابی کو بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے, اور جس نے صحابی کو دیکھا ہے اسے بھی جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی ہے. بے شک. اور میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جو فضیلت بیان فرمائی, سرکار فرماتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ مٹھی پر جو خرچ کریں اور تمہارا احد کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. کیسے کمپیریزن کرتے ہیں آپ؟ سوال کرنے کا ڈھنگ سیکھیے. صحابی صحابی اور عام امتی عام امتی ہے. بے شک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ سے پوچھا ہے میرے پیارے صحابہ بتاؤ کیا تم اپنی اس بات پر قسم کھا سکتے ہو کہ تم یہاں پر بیٹھ کر جلسہ کر رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے قسم بھی کھائی وہاں پر. واللہ خدا کی قسم ہم اس بات پہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اس بات کا اللہ کے بارگاہ میں شکر ادا کر رہے ہیں. اب آگے کے جملے دیکھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد میرے پیارے صحابہ سنو, میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں مانگی کہ مجھے تمہاری بات پر کوئی شک تھا. یہ تو غیب جاننے والے نبی ہیں, یہ تو غیب جاننے والے نبی ہیں. انہیں تو پہلے ہی خبر تھی کہ میرے صحابہ کر کیا رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں, ان کے دل میں کیا چھپا ہے, کتنی محبت کرتے ہیں. بات سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات ارشاد فرمائی اے میرے صحابہ سنو, مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں, تمہاری بات پر کوئی جھوٹ کا شک نہیں, مجھے کوئی احتمال نہیں. میں نے صرف اس وجہ سے تم سے قسم لی ہے کہ ابھی ابھی جاءنی جبرائیل میرے پاس آئے ہیں اور اس بات کی بشارت دی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی جو کام مسجد میں بیٹھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر کے آسمانوں میں فخر فرما رہا ہے. حق ہے, صحیح. آسمانوں میں ارے بولے یار فخر فرما رہا ہے. ہم یہاں جلسہ کریں, صحابہ زمین پر جلسہ کر رہے ہیں, اور جو مصطفیٰ کا نام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کر رہا ہے. اسی لیے ہمارا میلاد النبی کا پروگرام 1-2 سال کا نہیں ہے, بلکہ میرے امام نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر, مگر ہم تو رضا تم میں جب تک تم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, دلبر کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, زندہ باد, علماء اہل سنت, زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. قاری ذیشان نوری صاحب قبلہ, قاری ذیشان نوری صاحب قبلہ. تشریف رکھیے. بیٹھ جائیے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرت تشریف لے آئے انشاءاللہ تعالی. اب جو ہے پاور اور ملتی رہے گی انشاءاللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. آپ لوگ بات سن رہی, بور تو نہیں ہو رہے؟
نے ایک آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ وہ غیب بتانے والے نبی ہیں. آج اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہونے لگا کہ نبی بھی غیب جانتے ہیں. ہم نے کہا شیخ مولانا آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے, آپ اردو میں بخاری پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھنا سیکھیے. بے عشق نبی پڑھتے ہیں جو بخاری آتا ہے, بخار ان کو نہیں آتی بخاری. بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری, مولانا صاحب اردو کی بخاری لے کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے کبھی کبھی وہ قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں اور پڑھنے کے بعد کہتے ہیں دیکھو رب نے فرمایا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس غیب نہیں ہے, اگر میرے پاس غیب ہوتا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا. ہم نے کہا آپ کہاں سے پیش کر رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہم قرآن عظیم کی آیت پیش کر رہے ہیں. ہم نے کہا جس قرآن کو آپ مانتے ہیں ہم بھی اسی کو مانتے ہیں, اگر ہم علم غیب نبی پر قرآن کی کوئی آیت پیش کر دیں تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن سے ہی دلیل اور علم غیب مصطفیٰ کی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کون ہیں؟ نبی ہیں. کون ہیں؟ ویسے تو آپ کی بے انتہا آپ کی جو ہے شان عظمت ہے, لیکن ایک میں جملہ دے رہا ہوں. جو ڈکشنری آتی ہے جسے ایک اردو میں لغت کہتے ہیں, ڈکشنری کبھی آپ کھولیے گا اور میں پتے کی ایک بات بتاؤں کہ ہم بریلویوں نے ڈکشنری ابھی تک نہیں لکھی, جتنی لکھی سب دیاونا کی طرف سے لکھی گئی ہیں. ان کے مولویوں نے لکھا ہے کہ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. نبی کا معنی ہی آپ نبی بھی مانتے ہیں اور غیب کا انکار بھی کرتے ہیں. یا تو نبی ماننا چھوڑ دو یا غیب ماننا تسلیم کر دو. غیب ماننا شروع کرو, آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب کے حامل ہیں, علم غیب جانتے ہیں, اور اس پر میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی پیش کر سکتا ہوں اور حدیث مصطفیٰ کو بھی پیش کر سکتا ہوں. قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرمایا وما هو علی الغیب بضنین, رب نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی غیب بتانے پر کنجوس نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے. اب آپ جانتے ہیں کنجوس کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے کنجوس کہتے ہیں کیا؟ وہ تو فقیر ہوتا ہے, اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, وہ تو کنگال ہے. اور کنجوس وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہو اور نہ دے. اور رب نے فرمایا اگر تم ان سے کوئی غیب کی بات پوچھو گے تمہیں بتا دیں گے, اس لیے کہ یہ غیب بتانے پر کنجوس نہیں ہے. اور جب رب نے فرما دیا, جب اللہ نے یہ بات فرما دی کہ میرا نبی غیب بتانے پر کنجوسی نہیں کرتا, تو ملا کے بتانے سے پھر کیا ہوا کرتا ہے؟ اللہ کی مانو گے یا ملا کی مانو گے؟ صحیح حق ہے, کیا بات ہے, صحیح, بہت خوب, بہت خوب, ماشاءاللہ. جو ہے محبت سے بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور زور سے بولیے سبحان اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول, یہ سورہ جن کی آیت ہے. اللہ سورہ 29 میں پارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا غیب کا جاننے والا, جو غیب کا جو جس کے پاس ذاتی غیب ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا ہے, اپنا غیب کسی کو دیا نہیں کرتا ہے. رب نے آگے ارشاد فرمایا الا من ارتضی من رسول, مگر اپنے رسولوں میں سے جس سے راضی ہو جائے اسے غیب بتا کر دیتا ہے, اسے غیب کی خبریں دینے کی جو ہے اجازت دیا کرتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, ہمارے آپ کے نبی امام الانبیاء ہیں, رسولوں کے امام ہیں, نبیوں کے امام ہیں, رسولوں کے سردار ہیں, حتیٰ کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام میرے مصطفیٰ کا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں امتیوں بتاؤ کیا میرے نبی سے اللہ راضی نہیں ہے؟ بے شک ہمارے نبی سے اللہ راضی ہے. اور اب نے فرمایا کہ اللہ جس نبی سے راضی ہو, حقیقت تو یہ کہ ہر نبی سے راضی ہے. نتیجہ یہ نکل کے آیا کہ ہر نبی کے پاس غیب ہے. میں آگے چل کے ایک جملہ آپ کو دے رہا ہوں, نہ صرف اللہ کے نبیوں کے پاس غیب ہوا کرتا ہے بلکہ ان کے صدقے میں ان کے غلاموں پاس بھی غیب کی خبریں ہوا کرتی ہیں. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ تو وہی آیا کرتی تھی, وہی آ رہی ہے تو غیب کہاں رہا؟ ہم نے شاید آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے, یا پھر پڑھا ہے تو اپنے مطلب کا پڑھا ہے. پورا قرآن پڑھیے اور کنز ایمان پڑھیے, کنز ایمان, تاکہ آپ کو پتا چلے ایمان کا خزانہ ہے کیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ
वही आने के बाद गैब नहीं है। और रब फरमाता है तिलका मिन अंबाइल गैब नूही इलैक, रब फरमाता है महबूब ये गैबी तो है जो हम तुम्हें बता देते हैं। रब कह रहा है ये गैब है, मुल्ला जी कह रहे हैं गैब नहीं है। अब आप बताइए बड़ा कौन है? अरे बोलो यार किसकी मानोगे? मेरे पास बहुत दलील है, ये मेरा उन्वान नहीं है। वैसे ही बहुत लोग अभी जो हैं आपसे सवाल करना शुरू करेंगे। अब झंडियाँ जितनी आपकी बढ़ेंगी उतने उनके सवाल बढ़ेंगे, और जितनी इतनी 12वीं करीब आती रहेगी उनके चेहरे के 12 बजने शुरू हो जाएंगे। वो इधर से निकलेंगे, तब देखेंगे मुसलमान सुन्नियों के घरों पे झंडा, तो उनका खून आधा घटता चला जाएगा। जहाँ 12वीं पूरी आई नहीं है उनका दम निकलना शुरू हुआ। हमने कहा मौलाना साहब इतना चिड़ क्यों रहे हैं? तो इनका नसब ज़रा उठा के देखिए, पता चलेगा कि आज से कई हज़ारों साल पहले इनका अब्बा भी इसी तरह रो रहा था। जब मेरा नबी दुनिया में आ रहा था इनका अब्बा रो रहा था, तो आज औलादे रो रही हैं। वाह, अरे भाई हमारे नबी की पैदाइश के दिन है, खुशी क्यों ना मनाएं? बहुत बस। हर साल बर्थडे मनाते हो अपने बच्चों का, और कोई कुरान से दलील नहीं मांगते। अहले हदीस होकर हदीस से दलील नहीं मांगते हैं। बात करते हैं आगे चल करके हम कुरान पढ़ने वाले हैं, हमें हदीस से कोई दलील दे दीजिए। हम कहते हैं मौलाना आपने अपनी घर की बेटी की शादी में 36 रंग का जो खाना करा था, इसकी हदीस से कौन सी दलील है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैज़ाने ताजुश शरिया, फैज़ाने ताजुश शरिया, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शहबाज हुसैन साहब क़िबला। हज़रत जगह दे दी, हज़रत जगह दे दें, हज़रत को जगह दे दें। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शहबाज हुसैन क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह औलाद अली नस्ल मुस्तफ़ा पूरी शान खिताबत के साथ जलवगर हो चुके हैं। इनके नूरानी चेहरे का दीदार कीजिए और फैज़ हासिल कीजिए। बस दो एक बात है, और हज़रत के सामने बोलना तो एक शर्फ भी है और आजमाइश भी। आजमाइश में शायद मैं पूरा ना उतर सकूं, लेकिन हाँ शर्फ में साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद एक बातें और आपकी गोशी गुजार करके इंशाअल्लाह ताला मैं रुखसत हो जाऊंगा। फिर इंशाअल्लाह ताला हज़रत तशरीफ़ फरमाए, हज़रत का नूरानी खिताब सुनना है, वाज़ नसीहत सुनकर इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यौम विलादत हम आप 12 तारीख को मानते हैं। मौलाना साहब आपसे आने के बाद सवाल करेंगे, बरेलवी आप हैं, वो कहेंगे कि बरेलवियों जरा ये बात तो बताओ कि मौलाना अहमद रज़ा खान फतावा रज़विया में आपने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख 8 है। कभी वो आपको 9 बताएंगे, कभी आपको 11 बताएंगे, कभी आपको 12 बताएंगे, कभी आपको 7 बताएंगे। अब वो कहेंगे आप तो बरेलवी हैं, तो फिर आप 12 को क्यों मान रहे हैं? अहमद रज़ा ने तो फतावा रज़विया में 8 तारीख लिखी है। पहली बात आप ये सुन लीजिए, मैं आपको बताऊं ये धोखा है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो इसका जवाब दिया है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की असल तारीख क्या है, तो आपने पहले जितने अक़वाल थे उन सारे अक़वाल को नक़ल किया है। उसके बाद में आपने एक अपना नजरिया पेश किया है। आपने इरशाद फरमाया जमहूर का यही मौक़िफ़ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत 12 तारीख को हुई है, 12 तारीख को हुई है। और एक मैं नाम और आपको दे दूं, और ये ऐसा नाम है कि उनके अब्बा भी इनकार नहीं करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। सही। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वा में आपने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की तारीख 12 रबीउल अव्वल शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसी तरह से इन महफिलों को
सजाने का सारी जिंदगी शर्फ अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को दिल में लेकर जाए और किसी के बहकावे में आने की कोशिश ना करें। याद रखें, इसलिए कि हमारा मुकद्दर ये है कि हमारे मुकद्दर में मिलाद मुस्तफा मनाना लिखा है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।